یہ جو آن لائن کورسز کا مسئلہ ہے، تو ابتدائی طور پہ تو دیکھیے، تعلیم تو چاہے کہیں سے بھی انسان حاصل کرے، چاہے وہ کہیں مسجد میں بیٹھ کے حاصل کرے، یا کسی مدرسے اسکول میں جائے، یا گھر میں رہ کر کے کسی کو بلا کر کے آپس میں بیٹھ کے پڑھے، یا کسی عالم کے گھر جا کے پڑھے، یا کسی مطلب ایک طرح سے عالم کو اپنے گھر بلا لے۔ اور آج کے دور میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان آن لائن بیٹھ کر کے پڑھے، کسی عالم سے جڑ جائے۔ تو یہ ساری شکلیں علم حاصل کرنے کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اچھی ہیں۔ مطلب ظاہر ہے کہ علم اگر معتبر شخص سے حاصل کیا جا رہا ہے، کوئی معتبر عالم علم دے رہا ہے، اور انسان اس علم کو اس کے قواعد و اصول کے ساتھ سیکھ رہا ہے، تو یہ تو بہرحال اچھی چیز ہے، اور یہ اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کو سراہا جائے گا، بشرطے کہ وہ علم اس کے اپنے طریقے سے سکھایا جاتا ہو، جو کہ علم کے طریقے ہیں۔ مطلب ہے کہ زبان بھی سکھائی جاتی ہے، اور بھی زبان اور اصول ضابطے قواعد وہ سکھائے جاتے ہیں، اور ٹریننگ تربیت دی جاتی ہو جیسے طلباء کو دی جاتی ہے، تاکہ وہ اپنی غلطیوں کو بھی سمجھیں، اور اپنے بات کو صحیح سے کہنے کا سلیقہ ان کو آئے، اور مسائل کو ضبط کرنے کا بھی طریقہ آئے، شریعت کے اصول ضابطے زبان ساری چیز جو بھی ہے، مطلب ایک ٹیکنیکل جو طریقہ ہوتا ہے اہل علم کے، اس طریقے سے اگر آن لائن میں بھی پڑھایا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا جو بالکل اصالت والا ہے، تاصیل والا ہے۔ ایک طریقہ مان لیجیے ایسا ہو گیا آن لائن کا کہ مثلا دور سے بیٹھ گئے، اور ایک آدمی ہے، کوئی عالم ہے، وہ درس دیتے ہیں، تو اب درس کو سن رہا ہے انسان، تو اب اس پر وہ سوچے کہ میں عالم بن گیا، آن لائن تعلیم لے رہا ہوں، تو وہ تعلیم نہیں ہے، درس کوئی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم میں اور درس میں فرق ہے۔ یعنی ایک انسان آن لائن درس کسی نے کوئی دے رہا ہے، ڈائریکٹ لائیو دے رہا ہے، یا یہ کہ کسی کا درس کسی چینل پہ یا کسی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو سن رہا ہے۔ تو درس جو ہوتا ہے وہ اس کا مقصود بھی الگ ہوتا ہے، اس کا مقام بھی الگ ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جبکہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ ترتیب وار باقاعدہ ایک کورس اور ایک ٹارگیٹ کو سامنے رکھ کر کے دی جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی دی جاتی ہے، اس میں فیڈ بیک بھی مقصود ہوتا ہے۔ طالب علم کی جو حاصل کرنے کی جو مطلب ایک طرح سے پروسیس ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھا جاتا ہے، اس کی تقویم کی جاتی ہے، اس کو جانچا جاتا ہے، پتہ لگایا جاتا ہے کہ طالب علم ٹھیک سے سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں، اس کو ان چیزوں کو اپنے آپ میں سیکھ پا رہا ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں تو اس کو تعلیم کہتے ہیں۔ تو بہرحال اب آج کل جو آن لائن تعلیم کے کورس چل رہے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے سب کا تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ کس کس طرح کے کورس چل رہے ہیں، ہر کوئی پتہ نہیں کیسے کیسے کورس چلا رہا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو باقاعدہ ادارے چلا رہے ہیں عالمیت والے، تو بہرحال وہ بھی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کیا کیا کتابیں پڑھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، طریقہ کیا ہے ان کا، ان بچوں کے ساتھ کس طرح سے وہ ان کو پڑھاتے ہیں، کیسے ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں، کیسے ان کو جانچتے ہیں، کیسے ان کی علمی ترقی کو پرکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہوں تب کسی خاص کے بارے میں بتایا جائے کہ بھئی فلاں طریقہ یا فلاں اسکول یا فلاں اکیڈمی یا فلاں آن لائن کورس جو چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کتابوں کا اور نصاب کا دیکھنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کون لوگ پڑھا رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، کن کا وہ آن لائن اسکول ہے، کیسے اس میں ٹیچر ہیں، کیسے اساتذہ ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ڈیٹیل طلب ہیں، جو کہ بہرحال کسی مخصوص آن لائن کورس یا مخصوص آن لائن ادارے کے لیے اس کو معتبر یا غیر معتبر قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ سب ڈیٹیلز پتہ ہوں۔ من جملہ مختصر میں یہ کہا جائے گا کہ علم کہیں سے بھی انسان حاصل کرے تو علم حاصل کرنا ایک اچھی چیز ہے، اور اس پر کیا نام ہے، یعنی ابتدائی طور پہ وہ شخص اس کی مطلب علم حاصل کرنے کی وجہ سے اس کو مطلب اچھا مانا جائے گا کہ ہاں وہ طالب علم ہے، طالب علم زندگی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن اب وہی چیز ہے کہ اس کی اپنی کیفیت پر حکم لگانے کے لیے اب ہماری اس عام بات سے کوئی انسان اپنے لیے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے اس کو معتبر قرار دے دیا۔ بھائی یہ تو عمومی بات ہے،
اب خصوصی شخص کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ کس ادارے میں پڑھ رہا ہے اور کیا کیا پڑھ رہا ہے، کون لوگ پڑھا رہے ہیں اس کو. تو یہ چیز ضروری ہے پتہ ہو، تاکہ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ انسان کس لائق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے یہی جب کہ بتایا کہ آن لائن تعلیم کی نوعیت اور حقیقت جب پتہ چلے گی تبھی ایسے لوگوں کو ہم مطلب دیکھ کر کے صحیح بتا پائے گا. اب مان لیجیے ایک شخص ہے جو مدرسے کی مکمل تعلیم حاصل کیے ہوئے ہے، فضیلت تک پڑھا ہوا ہے، اور وہ بھی آن لائن کورس کر رہا ہے کوئی انٹرنیشنل کسی یونیورسٹی سے یا کسی اس طرح کی اکیڈمی سے، وہ بھی تو آن لائن کہلائے گا، تو اس کا لیول الگ ہے. اور ایک شخص ہے جس کا کوئی دینی تعلیم کا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پیچھے سے یا تو وہ بالکل پرائمری کلاس سے پڑھا ہوا تھا تو اب نوجوان ہو گیا ہے تو وہ اس کا دین کی طرف شوق آیا ہے تو وہ اس میں لگ گیا، یا کم از کم دنیاوی تعلیم میں اصلی تعلیم میں وہ ہائی اسکول انٹر یا بی اے وغیرہ کیے ہوئے تھا تو اب ادھر کو آ رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب پیچھے کی تعلیم اس کی پورے طور پر دینی تعلیم سے جدا تھی یا سرے سے تھی ہی نہیں دینی تعلیم، تو اب ایسے انسان کو اگر وہ آن لائن کورس کر رہا ہے تو 1 سال 2 سال میں جو بھی کورس کرے گا 2 3 سال میں، تو بلا شبہ یہ کام اس اعتبار سے تو اچھا ہے کہ وہ کم سے کم دین کی تعلیم کچھ لے رہا ہے. لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ 2 3 سال کے اندر اس لائق ہو گیا کہ اب وہ دین کو پھیلا سکے، دین کی دعوت کا کام کر سکے؟ یہ بات بہرحال غیر معقول ہے. یہ بات بالکل بھی نہ سمجھی جا سکتی ہے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، کیونکہ 2 3 سال کے اندر ہی انسان اس قابل مان لیا جائے یہ مناسب نہیں ہے، یہ تساہل بہت زیادہ ہے. ہاں اب اس میں ایک بات یہ بات ضرور رکھیں کہ لوگوں میں اصل میں خلط ملط بہت ہوتا ہے، اس معاملے کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. اب دیکھیں چاہے کوئی آن لائن پڑھنے والا شخص ہو یا علماء کے محاضرے، تقریریں، دروس یوٹیوب پر یا کسی دیگر کسی جگہ چینل پہ وہ سن کر کے علم حاصل کرنے والا ہو، تو اب جو بھی ظاہر ہے کسی انسان نے علم سنا، کوئی فتویٰ سنا، کوئی مسئلہ سنا، کوئی علم کی بات سنی کسی عالم سے، تو بلا شبہ اتنی چیز کا علم تو اس تک پہنچ گیا. تو اب وہ کیا اس علم کو باہر کسی دوسری طرف منتقل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی اس سلسلے میں اب کوئی آدمی کہیں پر گیا یا کسی سے ملاقات ہوئی اور دیکھا اس شخص کے پاس جس سے ملاقات ہوئی ہے اس کے پاس کوئی اس کا عمل غلط جا رہا ہے، اور یہ نوجوان جو ہے کسی عالم کی تقریر سن چکا ہے یا آن لائن کلاسز میں وہ سیکھ کر کے آیا ہے کہ بھئی یہ والا طریقہ عمل غلط ہے، تو یہاں تو ظاہر ہے کہ اس کا فرض بنتا ہے، اس کے لیے جائز بھی ہے کہ وہ بتائے کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ایسا ایسا عالم سے سنا ہے یا میں اپنے کلاس میں یہ پڑھ کر کے آیا ہوں. تو اس طرح سے جزوی طور پہ جزوی باتیں بتلانا اور کسی کی غلطی سدھارنا، کسی کو اچھی بات بتا کر کے راغب کرنا دین کی طرف، کوئی بے نمازی ہے اس کو نماز کی طرف لانا، چھوٹی موٹی باتیں اس کو بتا کر کے ایک دین کے بارے میں اس کو تھوڑا سا رہنمائی کرنا، یہ جتنا جس انسان کے پاس علم ہے، جتنی معلومات ہے اس کے پاس، وہ اتنی معلومات کی حد تک وقتی طور پہ چھوٹا موٹا جو ضرورت محسوس ہو تو بتا دے. یہ ہوتا ہے ضرورت کے وقت بتا دینا. اس میں اور باقاعدہ اپنے آپ کو ایک مفتی کی شکل میں، داعی کی شکل میں پیش کرنا کہ میں داعی ہوں اسلام کا، میں ایک طرح سے پریچر ہوں، میں داعی ہوں، ہاں، اور لوگوں میں بیٹھ کے باقاعدہ حلقہ لگائے، وہ پروگرام سجائے، آن لائن کرے یا کہ کیا نام ہے آف لائن کرے، تو یہ الگ چیز ہو جاتی ہے. اب جب وہ آن لائن اسٹیج لگائے گا، لائیو سیشن کرے گا، یا آف لائن لوگوں کو بلا کے 10 20 لوگوں کو بٹھا کر کے سوال جواب کرائے گا، تو یہاں اب وہ اصل میں عالم کی جگہ لے رہا ہے. اب عالم کی جگہ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے 10 20 سوال وہ لوگوں سے کو لکھ کر کے دے گا اور انہی سے کہے گا کہ تم ان سوالوں کو کیا نام مجھ سے کر کے کرو، اور وہ تیاری بھی کر کے ہو سکتا ہے آیا ہو 10 20 سوال جو دے گا انہی کی مکمل تیاری کر کے رٹ کر کے آیا ہو، جیسا کہ برادرز کرتے ہیں.
کہ اپنے ہی سوالوں کو کرواتے ہیں، ان کو پہلے سے رٹ کر کے بھی آتے ہیں۔ اب اگر وہ 10-20 سوال لوگوں کو میں بانٹ کر کے تیاری کر کے آئے اور اس کو لوگوں کو اسٹیج پر پوچھ کر کے ایک ایک کر کے سب کے جواب دے، تو بلا شبہ یہ سوال اور اس کا جواب ممکن ہے، مطلب وہ یاد کر کے آئے گا پہلے سے تیاری کر کے، تو ٹھیک ہی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ کتابوں میں دیکھ کر کے، علماء کے فتاوی دیکھ کر کے، انٹرنیٹ سے پڑھ کر کے، یا دیگر کسی علماء سے پوچھ کر کے اور اس کی ریسرچ کر کے آئے گا، جیسے کہ بڑے بڑے برادرز کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کیا نام ہے تیاری کر کے آئے گا تو جواب صحیح دے گا، لیکن سوال تو یہ آتا ہے نا کہ جب وہ یہ 20 سوال کی تیاری کر کے آیا تو سوال جواب صحیح دیا، لیکن اتفاق سے مجمع میں آئے ہوئے لوگوں میں سے 21واں سوال آ گیا۔ اب 21واں سوال جب آیا تو وہ ایسا سوال تھا جس کی تیاری اس کے پاس تھی ہی نہیں، اور پہلے سے کبھی اس نے تیاری نہیں کر رکھی ہے اس چیز کی، اب کیا کرے گا؟ اور جو سوال کرنے والا شخص یہ سمجھے گا کہ نا کہ یہ اس کے پاس تو بہت گہری معلومات ہے، تو حوالے کے ساتھ معلومات علم دیتا ہے۔ تو جب یہاں پر معاملہ آئے گا تو وہ دو میں سے ایک کام کرے گا، تو یا تو وہ کیا نام ہے جواب اپنے پاس سے بنائے گا، جیسا کہ عام طور پہ برادرز کرتے ہیں، یا پھر وہ کیا کرے گا کہ اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، اور وہ ایسا کبھی کرے گا نہیں، کیونکہ جواب نہیں دے گا تو اس کی شان گر جائے گی، یہاں سے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ ورنہ اگر وہ خاموش ہو جائے، اور اعتذار کر دے کہ بھائی مجھے اس کا جواب پتہ نہیں ہے اور اس کا جواب میں عالم سے پوچھ کے بتاؤں گا، یا آپ فلاں عالم صاحب ہیں ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ یہ کہہ دے تو شرعی اعتبار سے کیا ہوگا، وہ بچ جائے گا، جو کہ ظاہر ہے بلا علم کی بات کرنا تو جائز نہیں شریعت کے معاملے میں، اور عالم کی طرف بھیج دے گا تو اس کے لیے راستہ شرعاً تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کی امیج گر جائے گی، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو عالم اور امام اور علامہ اور دین کا داعی بنا کر پیش کر رہا ہے نا، دین کا ریپرزنٹیٹو بنا کے پیش کر رہا ہے، اور جب اس کو معلومات کا جواب نہیں ہوگا، کسی سوال کی معلومات نہیں ہوگی، سوال کا جواب پتہ نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی شان گرے گی اور اس کا مقام گرے گا، تو وہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہے گا، تو یہاں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو جو چاہے آن لائن کورس ہی کر رہے ہوں، ان کو اس معاملے میں باقاعدہ پروفیشنلی، یعنی باقاعدہ ایک سسٹم بنا کر کے نہیں آنا چاہیے، نہ اپنا کوئی آن لائن کورس کو یعنی اس طرح کا کھولنا چاہیے کہ وہ ادھر ایک طرف پڑھ رہے ہیں دوسری طرف لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ بھائی اس میں آپ اگر آگے انوالو ہوں گے تو پھر آپ کی اپنی شخصیت میں شیطان آپ کو بہکائے گا، اور آپ کا اپنا ایک مقام جب بنتا ہوا سامنے آئے گا تو آپ کو شیطان پھر اس مقام پہ لے جائے گا کہ پھر آپ علماء سے پوچھنا بھی چھوڑ دیں گے اور آپ اپنی مرضی چلائیں گے، اور کبھی کبھار آپ سے کوئی بھول چوک ہوگی، یعنی روزانہ بڑی بڑی غلطی تو نہیں کریں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے تیاری کر کے جائیں گے آپ، جب چھوٹی موٹی غلطیاں بھول چوک جب شروع ہوں گی تو پھر وہ آپ کو نقصان دیں گی، اور وہ خطرناک ہے آپ کے لیے، اور دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے، پبلک کے لیے نقصان دہ، اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ کریں، اور جس کے پاس دین کا پہلے سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ ایک آن لائن کورس کر لے چھوٹا سا، اور اس کے بعد وہ لوگوں کو دعوت کام کرنا شروع کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے اور عالم اور علماء سے جڑا رہے اور علم ہی حاصل کرتا رہے، وہ کیا ضرورت ہے اس کو؟ اصل میں لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھ نہیں پاتے، علم کا پہلا کام ہے، پہلا فرض ہے کہ علم انسان اپنے لیے سیکھے اور اپنی جہالت کو دور کرے، اور جب اپنی جہالت دور کر لے جائے تو دوسروں کی جہالت دور کرے، دوسروں کو سکھائے۔ تو یہاں پر اصل میں دعوت کا کام کرنا اور دین کی تعلیم دینا اور دین کے مسئلے بتانا، اس میں فرق کرنا چاہیے۔ دعوت کا کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹے موٹے مسائل میں دعوت کا کام کرنا، ارے بھائی مثال ہے ایک انسان یہ طے کر لے کہ میں بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دوں گا، تو دیجیے نا، اس کے لیے کون منع کرتا ہے آپ کو؟ بھائی ایک بے نمازی شخص ہے، آپ کنونس کریں نماز کے لیے اور دعوت دیں گے، اس کو تیار کر کے لائیں مسجد میں، تو یہ تو دعوت کا کام یہ بھی ہے، اس کے لیے کون منع کرے گا آپ کو؟ لیکن آپ وہاں پر مسئلے مسائل بتانا شروع کر دیں اس کو دین کے، تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، اس لیے کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔
آپ ایک انسان ہے جو نماز روزہ نہیں رکھتا ہے رمضان میں، تو آپ اس کو سمجھائیے. اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو سمجھائیے، اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کر کے، اس کو سمجھا کر کے روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیے. کیا حرج ہے، کر سکتے ہیں آپ یہ. تو یہ دعوت کا کام جو موٹا موٹا اب ایک انسان شرک کرتا ہے، آپ اس کو بتائیے کہ یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں اپنے طریقے سے بھی سمجھا سکتے ہیں. سمجھا کر کے اس کو شرک سے روک کر کے توحید پہ لائیے، اسلام کی دعوت دیجیے. تو یہ والے کام کرنا، یہ ہر انسان کے لیے اپنی استطاعت بھر ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرے. اس کے لیے اس کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. کہ اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، بدعت سے روک کر کے شرک کی طرف لانا، بدعت سے روک کر کے سنت کی طرف لانا، بڑی بڑی موٹی موٹی چیزوں میں. بے نمازی کو نمازی کی دعوت دے کر کے مسجد سے جوڑنا، سمجھے کہ نہیں. اور ایک دین سے بیزار یا دین سے دور شخص کو دینی حلقے میں لا کر کے کسی مسجد میں کسی عالم کے درس میں لا کے جوڑنا. تو اب ظاہر ہے اس کو لائیں گے تو اسے بات چیت کریں گے، تو یہ بھی ایک دعوت ہی تو ہے. تو اس طرح سے کام کرنا تو ہر انسان کرے گا. لیکن آپ باقاعدہ پروفیشنل داعی بن جائیں، اس معنی میں داعی بن جائیں کہ آپ دعوت کا کام وہ والا تو کرتے ہی ہیں ساتھ میں، جس کی عام انسان کو اجازت ہے. ساتھ میں آپ جو ہے مسئلے مسائل بتا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، حدیث کے میننگ بتا رہے ہیں، اس سے مسئلے نکال رہے ہیں، اور باقاعدہ ڈیٹیل میں داخل ہو کر کے مسئلے مسائل پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، حکم بتا رہے ہیں ہر مسئلے کا. تو یہ صحیح نہیں ہے آپ کے لیے. گرچہ آپ ابھی علماء کے فتوے ہی نقل کر رہے ہیں، لیکن یہ نقصان دے جائے گی آپ کو یہ چیز، اور آپ خود اپنا نقصان کریں گے اور امت کا نقصان کریں گے. تو یہ سمجھانا ضروری ہے اور یہ فرق کرنا ضروری ہے. السلام علیکم.